السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقصیٰ کے آنسو بیت المقدس کی تاریخ 12ویں قسط بروز منگل 19 شوال المکرم 1442 ہجری 1 جون 2021۔ مسجد اقصیٰ کے مقدس مقامات کا تذکرہ چل رہا تھا۔ ان میں سے ایک مسجد اقصیٰ کے فصیل کے اندر جتنے بھی مقدس مقامات ہیں ان میں سے خوبصورت دکھنے والے اور لوگوں کے نظر میں آنے والے جو چیزیں ہیں وہ قبے ہیں۔ یہ قبے تدریس، ذکر و عبادت اور خلوت کی جگہ پر تاریخی یادگار کے طور پر تعمیر کیے گئے ہیں۔ آج تک مسجد اقصیٰ کے صحن کی خوبصورتی اور رونق میں یہ قبے اضافہ کر رہے ہیں۔ ان قبوں کی وجہ سے مسجد اقصیٰ اور اس کے فصیل میں ہونے والے تمام مقدس مقامات کی رونق لوگوں کو نظر آ رہی ہے۔ ان قبوں میں سے مشہور قبہ قبۃ المعراج ہے، جس پر یہودی فوجیوں نے گولیاں برسائی تھی اور ان گولیوں کے نشانات آج بھی موجود ہیں۔ یہ قبہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے آسمان پر تشریف لے جانے کے عظیم واقعے کی یاد میں تعمیر کیا گیا تھا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو معراج کے لیے تشریف لے گئے تھے، اس قبے کو اس واقع معراج کی یادگار کے طور پر تعمیر کیا گیا تھا۔ ان کے علاوہ بہت سارے قبے ہیں، ان میں سے کچھ کے نام یہ ہیں: قبۃ السلسلہ، قبۃ النحویہ، قبۃ یوسف، قبۃ الشیخ خلیلی۔ بہت سارے قبے ہیں جو مسجد اقصیٰ کے لیے رونق بنے ہوئے ہیں۔ اسی طریقے سے مسجد اقصیٰ کے فصیل میں اور اس کے صحن میں چبوترے ہیں۔ یہ چبوترے گرمیوں کے موسم میں نمازیوں کے لیے یا درس و تدریس کے لیے، علمی مذاکروں کے لیے بنائے گئے ہیں۔ یہ مسجد کے صحن کے فرش سے ذرا اونچے ہیں، مربع شکل میں بنے ہوئے ہیں اور اکثر قبلے کی جانب محراب نما دیوار ہے اور اس جگہ پر تعمیر کیے گئے ہیں۔ اور یہ چبوترے جو ہیں خلافت عثمانیہ کے دور میں اکثر ان میں سے چبوترے بنائے گئے، تعمیر کیے گئے۔ ان چبوتروں کی جو تعداد ہے، کل تعداد 24 ہے۔ ان میں سے کچھ کے نام: بصیری کا چبوترا، کرک کا چبوترا، سلطان ظاہری کا چبوترا، سلطان ظاہر کا چبوترا۔ یہ چبوترے وہاں پر مسجد اقصیٰ کے صحن میں ہیں۔ مسجد اقصیٰ کو 4 میناروں نے گھیر رکھا ہے، اور آپ دیکھتے ہوں گے کہ میناریں مسجد اقصیٰ کے بارونق اور مسجد کی شان کو بڑھانے والے مینارے ہیں۔ یہ 4 مینارے جو ہیں 4 دروازوں سے متصل ہیں۔ 4 دروازوں کے ساتھ ان میناروں کو جوڑا گیا ہے۔ جس طرف مسجد اقصیٰ کی آبادی تھی، قدیم مسجد اقصیٰ کی جنوب اور مشرق میں آبادی نہیں تھی، تو اس طرف یہ مینارے نہیں تھے۔ شمال اور مغرب کے جانب آبادی تھی، وہاں پر یہ مینارے تھے۔ ان میناروں کو جن دروازوں سے جوڑا گیا ان میں سے ایک باب المغاربہ ہے، اور اس مینارے کو باب المغاربہ کا مینارہ کہتے ہیں۔ دوسرے کو باب السلسلہ کا مینارہ کہتے ہیں۔ تیسرے کو باب غوانمہ کا مینارہ کہتے ہیں۔ چوتھے کو باب الاثبات کا مینارہ کہتے ہیں۔ مسجد اقصیٰ کے صحن میں خادمین حرمین نے، وہاں کے حرم کے خادمین نے نمازیوں اور زائرین کے لیے سہولت کے واسطے پانی کا بہت انتظام کیا تھا، جس کی وجہ سے مسجد کے حدود میں جا بجا میٹھا اور ٹھنڈا پانی کنووں اور سبیلوں کے شکل میں اور حوضوں کے شکل میں کافی مقدار میں پایا جاتا تھا۔ حرم شریف میں 25 کنویں تھے، جن میں سے 17 مسجد اقصیٰ کی مرکزی عمارت کے قریب اور 8 سنیرا گنبد قبۃ الصخرہ والی عمارت کے قریب تھے۔ اس کے علاوہ 9 سبیلیں تھیں۔ کاس الفوارہ، پیالے والا فوارہ نامی خوبصورت حوض مسجد کے مرکزی دروازے کے بالکل سامنے تھا۔ اسے سلطان سیف الدین ایوبی نے 589 ہجری میں تعمیر کرایا تھا۔ یہ حوض مسجد کے مرکزی دروازے کے بالکل سامنے کی طرف لی گئی تصویروں میں نمایاں نظر آتا ہے۔
چند مشہور میٹھے چشموں کا پانی بھی نالیوں کے ذریعے مسجد تک پہنچایا گیا تھا۔ یہ سبیلیں مسجد اقصی کے صحن میں ہیں، اور مسجد اقصی میں 2 دھوپ والی گھڑیاں ہیں جو دھوپ سے چلتی ہیں، جو اوقات نماز پہچاننے کا کام دیتی ہیں۔ ایک مسجد کے بالکل سامنے اور ایک چٹان والی گنبد قبۃ الصخرہ جو ہے وہاں پر اس کی دیوار پر 2 دھوپ والی گھڑیاں ہیں۔ اس کے علاوہ مسجد کی مرکزی ہال کے نیچے ایک تہہ خانہ بھی ہے جسے صلیبیوں نے اپنے قبضے کے زمانے میں گھوڑوں کا استبل بنایا تھا، اور مسجد کی حرمتی کر کے بے حرمتی کر کے انہوں نے وہاں پہ گھوڑے باندھے تھے، اور اس استبل کو استبل سلیمان کے نام سے پکارا کرتے تھے۔ یہ تہہ خانہ ستونوں پر کھڑا ہے۔ یہ مسجد اقصی کی یادگار نشانیاں ہیں جس کا تذکرہ میں نے ابھی آپ حضرات کے سامنے کیا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس تاریخ کو سمجھ کر مسجد اقصی کی عظمت کو اپنے دلوں میں بٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔